ایسا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں تو اپنے نام کی کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اس سال بیوی کے نام سے کر دوں، اس سال جو ہے ماں باپ کے نام سے کر دوں، یہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو اپنی قربانی کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جس کی بھی چاہے قربانی کر لے، اپنی بیوی کی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، جس کی بھی طرف سے قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ جس ذات گرامی کا شدت سے انتظار تھا، اور بلکہ میں تو یہ کہہ دوں کہ اسلام آباد میں صبح ہی سے ایک عید تھی، یہ مبالغہ نہ ہو، اور حضرت مفتی صاحب کی بڑی کرم فرمائیاں رہیں کہ ہماری ادنا سی دعوت پر حضرت تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا وہ قبول فرمائے اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا کسی تمہید کے حضرت سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ سوچ لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں، اپنے جذبات کو دریا میں سنو تو دیکھیں، اس سے ملتی ہوئی آواز کو کہاں سے لاؤں۔ التماس کر رہا ہوں ان کے ساتھ سے آئیں اور اپنے والدین مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں۔ اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور اسی فریضے کی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا ہوا ہے، یعنی حج والا مہینہ، اور اسی مہینے میں قربانی بھی ادا کی جاتی ہے۔ اور ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ حج بھی اور قربانی بھی اور حج میں ادا کی جانے والی بہت ساری عبادتیں، مینا میں جانا ہو، مزدلفہ میں جانا ہو، صفا مروہ کے چکر ہوں، یا زمزم کا پانی ہو، یہ تمام کی تمام یادگاریں اور ادائیں ایک خانوادے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک خاندان سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس خانوادے کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان اداؤں کو، عبادتوں کو اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینے کو اللہ نے اتنا انہیں قبولیت عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو لاگو اور ضروری قرار دے دیا۔ ہر سال جو قربانی اور قربانی کا یہ مہینہ آتا ہے تو اس خانوادے کی یہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک میں بہت زبردست سبق ہے، درس ہے پوری امت کے لیے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو یہ پہلا عشرہ ہے، تھوڑا آواز اس کی کم کر دیجیے، آواز بہت وہ ہو رہی ہے۔ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، جو عمل بھی اس عشرے میں کیا جائے گا، ان 10 دنوں میں کیا جائے گا، اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے اور اللہ خود یہ کہے کہ میں اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور بندہ اس عمل کو کر لے، تو بجاؤ اس کے کیا کہنے،
فرمایا جو نیک عمل بھی اس عشرے میں کیا جائے گا اللہ رب العزت کو وہ بے حد پسندیدہ ہے، اور یہ فرمایا یہی عمل دوسرے دنوں میں اگر کوئی بندہ کرے تو اس عمل کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب اس عشرے میں ملے گا۔ العمل الصالح فیہن، عمل صالح، نیک عمل۔ نیک عمل کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ سوچئے۔ عبادات کی لائن سے ہو، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف کو پڑھنا، درود شریف کی کثرت کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا، صدقہ خیرات کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ تمام کے تمام عمل صالح کہلاتے ہیں۔ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ جو عمل خیر بھی کرے گا آدمی، اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ یعنی کتنے اعمال ایسے ہیں جن کا تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے، والدین کی خدمت کرنا، یہ عمل صالح، ان کی خدمت کرنا، ان کے پیر دبانا، ان کا سر دبانا، ان کے دل کو خوش کرنا۔ اب اگر آپ نے یہ عمل کیا تو ظاہر بات ہے آپ کے اس عمل سے والدین خوش ہو جائیں گے، اور دعائیں زبان سے نہیں لی جاتی ہیں بلکہ دل خوش کر کے لی جاتی ہیں۔ آپ نے ذرا سا پیر دبانے کے لیے ہاتھ لگایا اور ان کا دل خوش ہو گیا، اور انہوں نے اسی وقت ان کے دل سے دعا نکل گئی، وہ دعا راستے میں نہیں رکتی، وہ سیدھی آسمانوں پر جاتی۔ عام دنوں کا یہ حال ہے، تو جب اس عشرے میں یہ عمل صالح کیا جائے گا تو اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہم ایک ٹارگیٹ بنائیں، ایک ہدف طے کریں کہ یہ ایک عشرہ ہے، اس عشرے میں مجھے ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنی، کم سے کم ایک قرآن مکمل پڑھنا ہے۔ روزانہ یہ طے کریں مجھے کم از کم 100 مرتبہ صبح کو، 100 مرتبہ شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، مجھے استغفار پڑھنا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ہر ایک کی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ حاجتیں ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں، اس کی کچھ پریشانیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم مانگیں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بہت سارے کام بنتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں کاروبار کی طرف سے، کام کاج کی طرف سے بہت پریشان ہوں، میرا کام نہیں چل رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ 3 آدمی آئے اور
تینوں نے الگ الگ قسم کی درخواست کی، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تینوں کو ایک عمل بتایا کہ استغفار پڑھو، اللہ کے حضور میں استغفار کرو۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مجلس میں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت 3 آدمی آئے، تینوں نے الگ الگ قسم کی درخواستیں کی، اور آپ نے تینوں کو ایک ہی عمل بتایا کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ عمل میں نے نہیں بتایا ہے، یہ عمل خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے حضور میں استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور اگر تمہیں رزق کی ضرورت ہوگی، کاروبار کی ضرورت ہوگی، فرمایا یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ تو بھائی کون آدمی ہے؟ ہر آدمی، کتنے آدمی آتے ہیں کہ کوئی عمل بتا دیجئے، یہ عمل خود اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 10 دن ہیں، یہ عشرہ ہے پورا، اس میں مانگنے کا موقع ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھے اور اللہ سے مانگے۔ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دوسروں سے دعا کرانا، تو دوسروں سے بھی کرانی چاہیے، لیکن خود بھی تو کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ خود کرتا ہی نہیں اپنے لیے اور دوسروں سے دعا کروا رہا ہے، اور دینے والا یہ دیکھ رہا ہے یہ تو کبھی اپنے منہ سے کہتا ہی نہیں۔ آپ اگر کسی سے سفارش کرائیں کہ آپ ہماری سفارش کر دینا، اور انہوں نے سفارش کر بھی دی، تو وہ افسر یہ کہے گا آپ تو سفارش کیے چلے جا رہے ہیں، اس نے تو ابھی اپلیکیشن ہی نہیں دی ہے۔ تو بھائی جس کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ کے سامنے مانگے، اپنے ہاتھ پھیلائے، عورتیں اپنے آنچل پھیلائیں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور یہ عشرہ بہترین موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ یہاں تک فرمایا کہ اس عشرے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، محدثین نے اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کیا اس عشرے کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس عشرے کی فضیلت رمضان کے دنوں سے زیادہ ہے، رمضان کے راتوں کی فضیلت اس عشرے کی راتوں سے زیادہ ہے، اور اس عشرے کے دنوں کی فضیلت رمضان کے عشرے کے دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں عرفات کا دن آتا ہے، عرفے کا دن آتا ہے جس دن حج ہوتا ہے، اور رمضان کے عشرے میں شب قدر ہوتی ہے جو اس میں نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عشرہ معمولی عشرہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس عشرے کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور گنوا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں اور اس عشرے میں عام لوگ کوئی فرق نہیں سمجھتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل صالح نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کا کلام ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ قرآن کا اہتمام کریں۔ میں نے ابھی جو استغفار اور درود شریف کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کی ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، لیکن استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔
استغفار جب آدمی کرے تو استغفار کے الفاظ کہنے سے پہلے اللہ کے حضور میں کچھ اس طرح مناجات کر لے تھوڑی سی کہ اللہ اس کائنات میں سب سے بڑا مجرم اور گنہگار میں ہوں، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اے میرے مولا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ جوان بھی یہ عمل کریں، بوڑھے بھی یہ عمل کریں، مرد بھی یہ عمل کریں، عورتیں بھی یہ عمل کریں، اور یہ سوچے کہ میرے سر سے ایک تار نکل کر سیدھا عرش اعظم کی طرف کو جا رہا ہے، اور اب میرا ایک خاص قسم کا میرے رب سے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، ایک کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اور میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے رب میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے میرے مولا۔ جب 100 مرتبہ اللہ کے سامنے کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تو بتاؤ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو سمجھ لو اس کا کام ہو گیا۔ ایک عمل یہ کر لیں، کم از کم اپنا معمول بنا لیں، چاہے آپ یہاں ہوں، چاہے آپ کاروبار پر ہوں، چاہے آپ کسی مشغولی میں ہوں، روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ صبح کو بھی اور شام کو بھی 100 مرتبہ اللہ کے حضور میں معافی مانگوں گا، استغفار پڑھوں گا۔ اور اس پر وعدے ہیں روزی کے، اس پر وعدے ہیں مغفرت کے، اس پر باتیں ہیں اللہ کی رضامندی کے۔ اسی طریقے سے 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بندہ ادھر کرتا ہے ادھر قبول ہو جاتا ہے، ادھر بندہ عمل کرتا ہے ادھر قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام اور درود و سلام پڑھو۔ حضور کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا روزانہ تحفہ اور ہدیہ بھیجا کریں۔ اس زمانے میں دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ ہمارا تعلق اور قرب ہوگا ہم دجالی فتنوں سے اتنے ہی محفوظ رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مشہور حدیث۔ اور اللہ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ جو سارے جہان کو، ساری کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ تو بتاؤ ہم میں سے کون آدمی ہے جو رحمت کا طالب نہ ہو، جو رحمت کا طلبگار نہ ہو؟ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور حضور نے فارمولہ بتایا، اللہ نے خود بتایا ہے تم میرے نبی پر درود پڑھو میری رحمتوں کی برسات تمہارے اوپر ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو۔ اب جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر رحمتوں کی برسات کر دیجیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ حضور کے روضے پر رحمتوں کی برسات کر دیجئے، تو کیا ہمارے کہنے سے وہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا وہاں رحمت پہلے سے برس رہی ہے؟ وہاں تو پہلے سے ہو رہی ہے۔ ہمارے کہنے سے وہاں رحمتوں کی برسات نہیں ہو رہی، وہاں تو رحمتوں کی بارش پہلے سے ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے نقطے بیان فرماتے ہیں۔ کسی صاحب دل اللہ والے نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو، اس کائنات میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب کوئی ہستی اگر ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب جب کوئی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کی برسات کر دیجئے، تو اللہ کی رحمت خاصہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گداگر ہو، کوئی سوال کرنے والا ہو، کوئی بھیک مانگنے والا ہو، اور وہ کسی بنگلے کے دروازے پر، کسی بلڈنگ کے دروازے پر کھڑا ہو کر صدا لگاتا ہے کہ تمہیں حاجی بنا دے اللہ، تمہیں نمازی بنا دے، تمہارا بلڈنگ اور تمہارا بنگلہ بن جائے، تو ظاہر بات ہے وہ پہلے سے حاجی ہے، پہلے سے اس کی بلڈنگ ہے، پہلے سے اس کا بنگلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے ان جملوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھل جائے اور اس کو کچھ مل جائے۔ چنانچہ دروازہ کھلتا ہے، اسے مل جاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے۔ بس جیسے کوئی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کی برسات کر دیجئے، تو وہاں تو پہلے سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے یہ بات کہتا ہے تو اللہ کی رحمت خاصہ دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے آپ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر کے ساتھ اس عمل کو کریں اور پھر اس کے فوائد دیکھیں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہیں جو کہہ لینے چاہیے، جس سے توجہ انسان کی بڑھ جاتی ہے، استحضار ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کچھ اس طرح سے یہ الفاظ، یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ میری ذات پر، اے اللہ میری ذات پر اور ساری کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات ہیں۔ اے اللہ میں ان احسانات کا ذرہ برابر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق میرا نام لے کر روضہ اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے درود و سلام کا محبت بھرا ہدیہ حضور کی خدمت میں بھجوا دیجئے اور حضور کی محبت سے میرے سینے کو لبریز کر دیجئے، اور اس طریقے سے یہ دعا کر کے اب درود شریف پڑھنا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ میرے ماتھے سے ایک تار نکل کر سیدھا روضہ اقدس کی طرف کو جا رہا ہے اور میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک خاص تعلق قائم ہو گیا ہے، اور اب پڑھنا شروع کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ یہ عمل میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جو نیک عمل بھی اس عشرے میں کیا جائے گا وہ عمل اللہ کو
بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور یہ عمل پہلے سے ہی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو اگر ان دنوں میں بھی یہ عمل کر لیا جائے تو ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور کیا بعید ہے کہ آدمی جب ان دنوں سے یہ عمل شروع کرے تو پھر یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے۔ مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں، آدمی اس عمل کو کر لے، 10-15 منٹ لگتے ہیں، آدمی بہت سارا وقت لگا دیتا ہے موبائل میں، لوگوں سے بات کرنے میں، دوستوں سے باتیں کرنے میں، تو 15 منٹ اس پر لگا دے کہ میں روزانہ صبح اور شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گا اور 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجوں گا۔ کریں گے بھائی سب لوگ؟ دوسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اس عشرے میں 1 تاریخ سے لے کر پورے 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ عام طور پر لوگ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت سمجھتے ہیں، لیکن 1 تاریخ سے ہی وہ روزے کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس عشرے میں 1 تاریخ سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی اس عشرے کی راتوں میں جاگ کر، پوری رات نہ بھی جاگے، جتنا اللہ توفیق دے، یہ اس وقت جو ہم یہ دین کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مغرب کے بعد سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، اور طلوع فجر تک رات رہتی ہے۔ تو رات میں آدمی اللہ کی اگر بندگی کر لے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس رات میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ اور شب قدر کی عبادت اگر کسی بندے کو 1 شب قدر مل گئی، شب قدر رمضان میں ہوتی، 1 شب قدر کی عبادت نصیب ہو گئی تو قرآن کریم میں ہے کہ شب قدر، 1 شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی۔ اور اس عشرے کی ہر رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی ہر رات شب قدر کے مانند ہے۔ یہ ایام، یہ عشرہ، یہ راتیں اور یہ دن اسی کے چل رہے، تو یہ کریں۔ اچھا، جن دنوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جن دنوں میں عمل کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ان دنوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرے تو اس کی بھی بہت قباحت اور شناعت بڑھ جاتی۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے، بے ایمانی کرنا گناہ ہے۔ لیکن ان دنوں میں اگر کوئی آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ گناہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن ان دنوں میں ان گناہوں کی شدت اور ان کی قباحت اور ان کی نحوست اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کے برے اثرات اور زیادہ مرتب ہوں۔ یہ تو وہ دن ہیں کہ آدمی ان دنوں میں اپنی زندگی کے برے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، اللہ سے وعدہ کرے۔ تو ایک تو اس عشرے کی فضیلت ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک کے روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے۔
اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن کا جو بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے غیر حاجیوں کے لیے ہے، حجاج کے لیے نہیں، تو یہ ہے۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے اور اس کے احکام ہیں۔ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل، جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ من احراق الدم، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے قربانی کے دنوں میں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں قربانی کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے ایک سوال اور کیا، اللہ کے رسول بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جیسے بکری، اس پہ تو بال بے شمار ہوتے ہیں، اس کے بال تو گنتی میں ہی نہیں آ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا، ہاں بکلی یعنی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانور کا کوئی عضو، کوئی چیز بیکار نہیں جائے گی، بلکہ کل میزان عمل میں جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے تو قربانی کا جو جانور ہوگا، یوں فرمایا، انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا وازلافہا واشعارہا، وہ اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اس کا ایک ایک چیز، ایک ایک عضو اس کا جو ہے وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی کی جگہ کسی کو پیسے دے دیں؟ اب یہ سوال ایسے موقع پر لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھئی قربانی تو ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سال قربانی نہ کر کے یہ پیسے کسی کو دے دیں، کسی پریشان حال کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں۔ تو یہ خیال یہیں آتا ہے، اور اسراف اور فضول خرچیوں کے جو کام آدمی کرتا ہے وہاں یہ خیال، ارے بھائی اتنی پیاس کہاں لگی ہے، ویسے دے دو، ویسے رکھ دو، یار کہاں رکھ دو، ویسے رکھ دو، جسے لینے ہوگا لے لے گا، ماحول خراب کر رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جتنے بھی ضروری کام ہوتے ہیں نا، تو ان میں یہ نہیں ہوتا کہ اس ضروری کام کو چھوڑ کر کے یہ ضروری کام کر لیا جائے۔ جتنے ضروری کام ہوتے ہیں وہ سب کیے جاتے ہیں، ہوتا نہیں۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہے روزانہ، اب اس کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کیا جائے گا؟ وہ کام بھی کیا جائے گا اور یہ کام بھی کیا جائے گا۔
جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ سب کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی روزہ رکھ لیا جائے نماز چھوڑ دی جائے، یا نماز پڑھ لی جائے روزہ چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت بھی پوری کی جائے گی، اور یہ قربانی کا حکم ہے، یہ قربانی کا فریضہ بھی پورا کیا جائے. اور قربانی کے بارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے قربانی کا کہ اس عمل سے صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ تمام برادران وطن کو فائدہ پہنچتا ہے. اس سے عید الفطر پر تو ان کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کا، غیر مسلموں کا بھی اس سے بہت بڑا فائدہ جڑا ہوا ہے. کتنی بڑی خرید و فروخت جانوروں کی ہوتی ہے. کتنے غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں جو صرف جانور کو اسی موقع کے لیے پالتے ہیں کہ ہم اس وقت میں اپنے جانور بیچیں گے، اس وقت میں اپنے جانور فروخت کریں گے. آپ اگر پورے ملک کا سروے کریں گے تو اربوں خربوں کی خرید اور فروخت ہوتی ہے. کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کتنے مزدور اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے اس سے بزنس چلتے ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں گے تو یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی جڑی ہوتی ہے. یہ تو ایک ایسا عمل ہے. خیر، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ کسی قوم، کسی ایک قوم یا کسی ایک زمانے میں نہیں رہا ہے. جتنے بھی آسمانی مذاہب رہے ہیں، اللہ نے جتنے بھی نبی اور قومیں اور امتیں بھیجی ہیں، ساری امتوں میں قربانی کا تصور رہا ہے. تو بھائی قربانی جس کے اوپر ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی ضروری ہے، تو اس کو تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے. ایسا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں تو اپنے نام کی کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اس سال بیوی کے نام سے کر دوں، اس سال جو ہے ماں باپ کے نام سے کر دوں. یہ بھی پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے، جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو اپنی قربانی کرنا ضروری اور لازم ہے. اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جس کی بھی چاہے قربانی کر لے، اپنی بیوی کی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، جس کی بھی طرف سے قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرنا ضروری ہے. اگر گھر میں خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اور ان عورتوں کے پاس نجی اتنی سمپتی ہے، اتنا مال ہے کہ ان کے اوپر نصاب پورا ہو رہا ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. کسی نے اتنی بھیلی ڈال رکھی ہیں اپنی الگ سے، اتنا سونا چاندی ہے اس کے پاس. اب اگر وہ قیمت لگا کے دیکھیں، اتنی بھیلی پڑی ہوئی ہیں، برسال کا اتنا مال پڑا ہوا ہے، اور اس پہ تو قربانی واجب ہو رہی ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب. تو ایسی خواتین جن کے پاس الگ سے اتنا سونا چاندی پیسہ روپیہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو قربانی کرنا اس کے ذمے واجب اور ضروری ہے. اب یا تو وہ اپنے پیسے سے کر دے یا شوہر اس کی طرف سے کر دے. دونوں طرح سے اگر شوہر ادا کر دے گا تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن شوہر ادا نہ کرے تو عورت کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے قربانی کرے. ایسا لوگ پوچھتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ میں تو اپنی طرف سے کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اس سال بیوی کی طرف سے کر دوں. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آدمی اپنی واجب قربانی ادا کرے گا جس پہ بھی واجب ہو رہی ہے. اسی طریقے سے چھوٹے جانور میں جیسے بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، یہ تو ایک آدمی ہی اس کی قربانی کر سکتا ہے.
یہ میں کچھ ضروری چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ کام کی چیزیں سامنے آ جائیں۔ ایک آدمی کی طرف سے ہی وہ قربانی ہوگی، ایک سے زائد لوگ بکرے یا بکری میں، مینڈے یا دمبے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب اس طرح کی بھی ایک فکر سامنے آئی ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس طرح کی ایک فکر بھی سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بکری ذبح کر دو، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھو، ایک ہے واجب قربانی، تو واجب قربانی میں تو ایک بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین، 2 مینڈے ذبح کیے، سینگ والے تھے، چت کبرے تھے، دونوں خصی تھے، ان کو ذبح کیا آپ نے، اور پھر آپ نے ایک پر لمبی حدیث ہے، ان کو لٹایا، پھر دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، عطیہ ہے کہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ اس کو قبول فرما لیجئے میری طرف سے، وعن امتہ، اور عن محمد وعن امتہ، محمد کی طرف سے اس کو قبول کر لیجئے اور ان کی امت کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ، میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو ان کی طرف سے قبول کر لی۔ تو بعض حضرات اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کر دی جائے تو وہ سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ سمجھ کا فرق ہے۔ ایک تو ہے واجب قربانی، واجب قربانی میں دیگر روایات کی روشنی میں ایک بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہوگی، 2 آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نفلی